السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف میں سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ اللہ پاک اس بابرکت دن کے صدقے ہم سب کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں اسے پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، کل نا میں نے ایک کمنٹ دیکھا تھا جو کہ تھا زحال، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ بہاج اور بالاج تھے وہ جنہوں نے سرتشم کو کڈنیپ کیا اور اس کی حالت کی۔ مجھے سیریسلی اس کمنٹ کو دیکھ کے اتنی زیادہ ہنسی آئی، اور مجھے اپنا آپ یاد آیا جب میں بالکل میں چھوٹی سی ڈرامے دیکھتی تھی اور اس کے اندر کوئی ایسا سین آتا تھا نا جہاں پہ ولن کا سچ سامنے آتا تھا، میرا دل چاہتا تھا میں جا کے اس کو بتاؤں کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اتنی معصومیت ہمارے اندر ہوتی تھی کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ لوگ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں، اور یہ ایک ڈرامہ ہے، ایک کہانی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ولن جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسے برے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اینڈ میں جا کے ان کا انجام ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر کہانی کا پلاٹ نا سیم ٹو سیم مطلب کہ یہی ہوتا ہے، چاہے وہ ایک مووی ہے یا ڈرامہ ہے یا ناول ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا۔ پھر کچھ ریڈرز جو ہے نا، مطلب کہ ان کے اندر اتنی جلد بازی ہوتی ہے کہ بس جلدی جلدی سارا سچ سامنے آ جائے، ٹھیک ہے۔ میں بہت دفعہ کہتی ہوں کہ اس سے نا آپ کو خود کہانی کا مزہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو درمیان میں سسپینس کریٹ کیا جاتا ہے، یہی سسپینس ہوتا ہے جو ایک کہانی ناول کے اندر ہم لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ سو اس کو انجوائے کریں، مجھے بھی پتہ ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہے، اتنے زیادہ میں ہنٹ آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں کہ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی کہا تھا کہ انسٹا ڈاؤن لوڈ کر لیں، کیونکہ انسٹا کی آپ لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے۔ اتنی مزے مزے کی ریلز جو ہیں وہ انسٹا پہ شیئر کی جانے والی ہیں، وہ ریلز دیکھیں گے تو ہی آپ کو آنے والی ایپیسوڈز کا اندازہ ہوگا، ادروائز پھر آپ کہیں گے مجھے تو یہ سین سمجھ نہیں آیا کیا ہوا ہے یہاں پہ۔ سو انسٹا ڈاؤن لوڈ کر لی اپنے پاس، سیم نیم سے آئی ڈی ہے، ٹھیک ہے، اس کو فالو کر لیں، وہاں پہ ڈیلی بیس پہ آپ کو پرومو بھی دیے جائیں گے۔ اوکے، ٹارگٹ میں نے مینشن کر دیا ہے، کمپلیٹ کر لیجئے گا، جیسے کہ اتنے دنوں سے کر رہے ہیں، اچھے بچے بن کے ایسے ہی کرتے رہے۔ مجھے بے حد خوشی مل رہی ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے اتنا اچھا رسپانس آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں خود بھی کہانی کو زیادہ جو ہے وہ سین کو لمبا نہیں کرنا چاہتی ہوں، جو ضروری سینز ہیں وہی صرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو آپ لوگ انجوائے کریں۔ آج والے ایپیسوڈ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ بہت ہو چکی میری باتیں، اب ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں۔ کومل نے ایک نظر پامیر کی جانب دیکھا جس نے اسے کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا دریافت سے پہلے بات کر سب کچھ سارٹ آؤٹ کر لے، کیونکہ وہ جانتا تھا سچ سامنے آنے پر اس کے باپ کے دل کو ہی ٹھیس پہنچنی تھی۔ لیکن وہ جس سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا، پامیر کے لیے بھی سچ چھپانا نہایت مشکل ہونے لگا تھا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جس کا بوجھ کئیوں کی زندگی ایک ساتھ لے ڈوبنے والا تھا۔ بھائی بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا۔ پامیر اسے پرسکون کر بات بتانے کی غرض سے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا، لیکن زحال اسے سخت نگاہوں سے دیکھتا کومل کی جانب مڑا، اس کا سانس تک رک گیا۔ میں نے پوچھا، گل کو کون لایا تھا؟ اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بلند ہونے لگی تھی۔ کومل نے خوف زدہ ہوتے اپنا کوٹ مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ ڈاکٹر برہان کو پتہ ہے، وہی اس کیس کے انچارج تھے۔ وہ خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں نہایت دھیمے لہجے میں بولی۔ اسے ایسے ڈرتے دیکھ جمل نے
آگے آتے ذہال کا ہاتھ نرمی سے تھام کر دبایا، جس پر سارا وبال ایک ہی سانس میں اس کے اندر سے نکلتا چلا گیا۔ کومل واقعی وہاج کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ ڈاکٹر برہان نے صرف اسے زرتشم پر ہونے والے ظلم کے بارے میں آگاہ کر رکھا تھا، لیکن وہ خوف زدہ صرف ذہال کے اس قہر سے ہو رہی تھی جو اس وقت صرف آنکھوں سے چھلک رہا تھا، اور پامیر کو وہ قیامت خیز منظر اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتا دکھائی دے رہا تھا، جس میں ذہال خان کے سامنے اس کے اپنے ہی مجرم بن کر کھڑے تھے، ایسے مجرم جن کی سزا ان کے بجائے وہ خود کو دے لیتا، اور یہی پامیر سلطان نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے باپ کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کہاں ہے یہ ڈاکٹر؟ اب کی بار آواز دھیمی تھی۔ فارم ہاؤس پر ہی تھے وہ، لیکن اب نہیں پتا، کیونکہ میں نے ان کو کل سے نہیں دیکھا۔ وہ بے اختیار نظریں جھکا گئی۔ ذہال نے ایک نظر جمل کو دیکھا، اور پھر ان دونوں کو، جن کی صورتوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ اگر مجھے ایسا کچھ پتہ چلا جو مجھ سے چھپایا گیا تو یاد رکھنا، میں معاف نہیں کروں گا۔ وہ پامیر کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے درشتگی سے بولتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جمل وہیں کھڑی ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ اب کیا ہوگا پامیر؟ کومل ہڑبڑائی ہوئی سی حالت میں پامیر کا ہاتھ تھامے تقریباً رو دینے کو تھی۔ جمل ان دونوں کو دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ وہی جو ہونا تھا۔ پامیر کا لہجہ بوجھل تھا۔ وہ بے اختیار کاؤچ پر آ بیٹھا، اسے ایسے ہارے ہوئے سے انداز میں دیکھ کومل کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی سی بھرنے لگے۔ ذہال ہاسپٹل سے نکل کر گاڑی لیتا سیدھا فارم ہاؤس کے لیے نکل گیا تھا۔ اس کی گاڑی اس وقت فل اسپیڈ میں تھی۔ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوطی سے جمائے وہ فارم ہاؤس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے اندر اس وقت شدید طوفان کے انبار اٹھ رہے تھے۔ کتنے ہی سوال اس کے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے، اور ہر سوال اپنے میں ایک تباہی چھپا کر رکھتا تھا۔ وہ کب سے اس خالی سڑک پر رف ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پوری سڑک اس وقت خالی تھی، جسے خالی کروایا گیا تھا۔ اس سڑک کے دونوں اطراف گارڈز تعینات تھے، اور وہ ایک سرے سے دوسرے پر تو دوسرے سے پہلے پر ایسے ہی کتنی دیر سے گاڑی بھگا رہا تھا۔ پامیر نے خاص اس کے ساتھ گارڈز کی ایک بڑی تعداد رکھی تھی، تاکہ وہ پھر سے اپنے جنون میں آ کر ایسا کچھ نہ کر دے جو ذہال کو مزید دکھی کر جائے۔ اور اب
برلاس شاہ کو انہی گارڈز کو دیکھ دیکھ کر غصہ آ رہا تھا جو اس گاڑی کو بھگا بھگا کر نکال رہا تھا۔ آخر میں تنگ آتے اس نے گاڑی کو ایک جگہ بریک لگائی اور نیچے اتر کر آگے آتا گاڑی کے بونٹ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس کا ذہن بالکل معاف تھا۔ وہ ذیحال کا وہ رونا یاد کرتے اپنی گردن کی پشت مسلنے لگا۔ وہ منظر اس کے لیے تب تک بھول پانا ناممکن تھا جب تک وہ اس منظر کا سبب بننے والوں کی چیخیں نہ اپنے کانوں میں سن لے کہ تبھی اس کا ایک خاص بندہ اس کے پاس حاضر ہو کر سر خم کر گیا۔ کچھ پتہ چلا؟ اس نے بنا اس کی جانب دیکھے کوفت سے استفساریہ پوچھا، جس سے پتہ چل سکتا تھا اسے بلیک شیڈو نے پہلے ہی ختم کر دیا۔ اس بندے کی آواز دھیمی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا برلاس شاہ کو اونچی آواز میں بات کرنے والوں سے نفرت تھی۔ ان کو اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ برلاس کو بے اختیار بلیک شیڈو پر غصہ آیا۔ وہ اتنا جانتا تھا کہ یہ اس کے باپ کا خاص بندہ تھا جو دنیا کی نظر میں آئے بغیر اس کا کام کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ پوری بلیک ماسک مافیا کو گنز اسمگل کر کر دیتا تھا۔ ایک بہت بڑا نیٹ ورک اس کے انڈر تھا۔ مافیا کی دنیا میں کتنے ہی لوگ اس کے ماتحت تھے، کتنے ہی گروہ اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ صرف پاشا بے کے لیے کام کرتا تھا، اسی کی طاقت بن کر رہتا تھا۔ مافیا کی دنیا میں کب کون کیا کر رہا ہے یہ بلیک شیڈو کو ہر وقت معلوم رہتا تھا۔ ایک طرح سے پاشا بے کی اصل طاقت وہی تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی پاشا کے آگے نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ یہاں پاشا کا ایک آرڈر اور وہاں وہ سایہ بن کر اس شخص کے آگے حاضر۔ اب کیا کرنا ہے باس؟ ایک وہی تھا جو بتا سکتا تھا کہ اسے کس نے بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ اور تو کوئی بھی نظر میں نہیں ہے۔ وہ اسے اطلاع کرتے اب اگلے حکم کا منتظر تھا۔ برلاس گہری سوچ میں ڈوب سا گیا کہ تبھی اسے بائیک کا خیال آیا۔ اچھا وہ بائیک کا کیا بنا؟ اس نے استفساریہ پوچھتے اس شخص کو دیکھا۔ باس وہ مارکیٹ میں صرف ایک ہی پیس تھا جسے خود پاشا بے نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس جیسی ملنا مشکل نہیں ناممکن ہے، کیونکہ اسے کاپی کرنے کی مارکیٹ میں کوئی ہمت نہیں رکھتا۔ اس کی بات پر برلاس کی بھویں سکڑی۔ اس کا باپ چالاک تھا، جان بوجھ کر ایسی بائیک اسے لے کر دی جس کی کوئی کاپی تک نہیں مل رہی تھی، اور یہ صاحب اس بائیک کو ایک ریس میں سیدھا ٹرک کے نیچے دے کر بیٹھے تھے۔ ایک دن ذیحال نے اس سے بائیک کی چابی مانگی تھی تو برلاس کو لگا جیسے
اس نے اس کی جان مانگ لی ہو، اور اگر برلاس شاہ کی اس ریس کا اسے پتہ چل جاتا تو برلاس سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کا کیا حال کرنے والا تھا۔ چھوڑ تو وہ اب بھی نہیں رہا تھا، اسے بائیک دیکھنی تھی تو مطلب دیکھنی تھی۔ فارم ہاؤس کی حالت ویسی تھی جیسی وہ لوگ کر گئے تھے، ہر چیز ٹوٹی بکھری سی، کانچ کی کھڑکیاں بری حالت میں تھیں، خوبصورت پودے ٹوٹ کر جلی ہوئی حالت میں پڑے تھے، یہاں تک کہ راہداری کا فرش بھی وہ لوگ توڑ چکے تھے۔ فارم ہاؤس میں لگے لگژری دروازے بھی اس وقت صحیح حالت میں نہ تھے، غرض کہ وہ لوگ ایک ہی دن میں اربوں ڈالرز کی مالیت رکھتے اس فارم ہاؤس کو بالکل فنا کر گئے تھے۔ اسی کے کمروں میں سے ایک کمرہ ایسا تھا جہاں اس وقت صحیح حالت میں موجود بیڈ پر ڈاکٹر برہان بے ہوشی کی حالت میں تھے، ڈرپ ان کے ہاتھ میں لگی، قطرہ بہ قطرہ ان کے وجود میں داخل ہو رہی تھی، ماتھے پر بینڈیج ہوا ان کے پورے سر کو اس وقت ڈھانپ چکا تھا۔ ڈاکٹر مبشر ان کے پاس ہی موجود تھے، وہ کب سے یک ٹک انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں کے یہاں آتے ڈاکٹر مبشر اس فارم ہاؤس کے تہہ خانے میں چھپ گئے تھے، جہاں ان لوگوں کی نظر ان پر نہیں پڑ سکی۔ وہ لوگ باقی تباہی مچاتے یہاں سے نکل گئے تھے۔ ان کے جانے کے کافی دیر بعد ہی ڈاکٹر مبشر باہر نکلے اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس فارم ہاؤس کو دیکھنے لگے جو پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا۔ انہیں واقعی رہنے میں یہاں خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ تب ہی وہ جلدی سے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ان کی سوچ کے مطابق آگے کا راستہ شاید سیف نہیں تھا۔ تب ہی وہ پیچھے کی جانب سے نکلنے لگے جب ان کی نظر وہاں بے ہوش پڑے ڈاکٹر برہان پر گئی۔ ڈاکٹر برہان! اسے دیکھتے ان کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ وہ دوڑ کر ان کی جانب گئے، سر پر کڑی دھوپ اور خون میں لت پت ان کا وجود دیکھ ڈاکٹر مبشر کی گویا سانس تک رک گئی۔ ڈاکٹر آنکھیں کھولیں۔ ڈاکٹر برہان! وہ انہیں سیدھا کرتے ان کے چہرے کو تھپ تھپانے لگے۔ جب انہیں اپنے ہاتھ پر کچھ گیلا سا محسوس ہوا، انہوں نے ڈاکٹر برہان کی گردن سے ہاتھ ہٹا کر اپنا ہاتھ دیکھا جو سرخ ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر مبشر کا دل بند ہونے کے قریب تھا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے جھک کر اپنے کان ڈاکٹر برہان کے دل کے مقام پر رکھے، جہاں ذرا سا بھی دل دھڑکتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر برہان! وہ حواس باختہ سے ان کے چہرے کو دیکھے گئے۔ ان کا اپنا دل بند ہونے کے قریب تھا۔
وہ ایسے نہیں جا سکتے تھے۔ ڈاکٹر برہان وہ حواس باختہ سے ان کے چہرے کو دیکھے گئے۔ ان کا اپنا دل بند ہو رہا تھا۔ وہ ایسے نہیں جا سکتے تھے۔ فارم ہاؤس کی سنسان فضا میں اچانک خوفناک خاموشی سی چھا گئی۔ ڈاکٹر مبشر نے ان کی کلائی پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں، دل کی کوئی دھڑکن نہیں۔ ان کی روح جیسے کانپ سی گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، ابھی نہیں، انہوں نے دل ہی دل میں کہا۔ ہاتھ کپ کپا رہے تھے، مگر وہ ایک جھٹکے میں ڈاکٹر برہان کو سیدھا چت لٹاتے، فرش پر لٹا کر ان کو دیکھنے لگے۔ ہاتھ نہ جانے کیوں کانپنے لگے تھے۔ سنبھل جائیں ڈاکٹر برہان، آپ ایسے نہیں جا سکتے، پلیز پلیز اٹھیں، انہوں نے خود سے بھیگے لہجے میں کہا، اور دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر پوری طاقت سے ان کے سینے پر دباؤ دینے لگے۔ ہر دباؤ کے ساتھ ان کے دل سے ایک ہی چیخ نکلتی، واپس آ جائیں، سانس لیں، ہمیں اکیلا مت چھوڑیں۔ ان کے لب کپ کپا رہے تھے، ایک لرزش سی ان پر طاری ہو رہی تھی، پسینے کے قطرے ان کے چہرے سے بہہ کر برہان پر گر رہے تھے۔ وہ لمحہ بھر کو رکے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، جیسے سب ختم ہو رہا ہو، مگر پھر انہوں نے ڈاکٹر برہان کا چہرہ دیکھا، وہ چہرہ جس کے ساتھ انہوں نے بے شمار لمحے گزارے تھے۔ دل کے اندر ایک چیخ سی اٹھی، میں ہار نہیں مانوں گا، میں آپ کو موت سے بھی چھین لوں گا۔ وہ اپنے عمل کو جاری رکھتے ہوئے رو دینا چاہتے تھے۔ آ جائیں، پلیز سانس لیں، وہ بار بار دہراتے رہے، جیسے اپنی دعا اور آرزو سے ان کے مردہ جسم میں جان ڈال رہے ہوں۔ پھر اچانک ڈاکٹر برہان کے ہونٹوں سے ایک بھاری ٹوٹی پھوٹی سی سانس نکلی، سینہ ہلکا سا اٹھا، ڈاکٹر کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا، پھر تیز دھڑکنے لگا۔ ڈاکٹر مبشر ہمت کرتے ان کو اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دے کر اٹھانے لگے۔ ڈاکٹر برہان کے لیے ایک قدم بھی چل پانا اس وقت بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تب ہی ڈاکٹر مبشر انہیں سارا اپنے زور پر گھسیٹتے ہوئے اندر لائے اور اس کمرے میں موجود بیڈ پر لٹا گئے۔ وہ لوگ اس کمرے کی کھلی کھڑکی دیکھ یہاں تباہی پھیلانا بھول گئے تھے۔ مشینیں اسی حالت میں تھیں۔ ڈاکٹر مبشر ان کو ٹھیک سے بیڈ پر لٹاتے، ان کے منہ پر آکسیجن ماسک لگانے لگے، جس کے بعد ان کی شرٹ کھول کر ان کے زخم دیکھے۔ وہ کتنی خود کو تکلیف پہنچا سکتے تھے، اس کا اندازہ شاید ان کو اب خود بھی نہیں تھا۔ کب تک اس لڑکی کے پیچھے خود کو تکلیف دیں گے آپ؟ ان کے لہجے میں نمی چھلکنے لگی تھی۔ وہ خود اسپیشلسٹ تھے۔ چہرے پر ماسک لگائے وہ ڈاکٹر برہان کے زخم صاف کرنے لگے، جو اس حد تک بگڑ چکے تھے کہ اگر ڈاکٹر مبشر خود ایک ڈاکٹر نہ ہوتے
تو شاید ان کی روح ان بگڑے زخموں کو دیکھ کانپ اٹھتی۔ انہوں نے سینے کے زخموں کو بند کرتے بڑی مہارت سے بینڈیج کیا اور پھر ان کے سر پر سٹچز لگانے لگے۔ اس سارے میں ڈاکٹر برہان ہوش میں ہی رہے تھے اور ان کو ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ زرتشم ان کے لبوں سے ٹوٹ کر اس کا نام نکلا۔ اسے سنتے ڈاکٹر مبشر لب بھیج کر انہیں دیکھنے لگے۔ زرتشم ٹھیک ہے۔ آکسیجن ماسک میں ان کی آواز گھٹی گھٹی سی آ رہی تھی، لیکن ان کی اس لڑکی کے لیے بے چینی اور فکر ڈاکٹر مبشر صاف محسوس کر رہے تھے۔ میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ آپ پلیز اپنے بارے میں سوچ لیں۔ موت کے منہ سے واپس آئے ہیں آپ کو خود پر ترس نہیں آتا؟ ان کے سوال پر ڈاکٹر برہان کی لمبی پلکیں بے ساختہ جھپکیں۔ ڈاکٹر مبشر کو لگا جیسے وہ استہزائیہ مسکرائے ہوں۔ وہ خود سے اٹھنے کی کوشش کرنے ہی لگے تھے کہ ڈاکٹر مبشر نے سختی سے ان کو واپس لٹا دیا۔ پلیز رحم کریں خود پر۔ آپ کو ٹھیک سے سانس تک نہیں آ رہی اور آپ اس لڑکی کے پاس جانا چاہتے جس کا کچھ اتا پتا نہیں ہے۔ وہ گویا عاجز آنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اپنی حالت سے ڈاکٹر مبشر کی کیا حالت کر دی تھی، یہ وہ اب تک نہیں بھولے تھے۔ اگر وہ خود ایک ماہر ڈاکٹر نہ ہوتے تو شاید آج ڈاکٹر برہان بھی زندہ نہ ہوتے۔ مجھے زرتشم سے ملنا۔ وہ لفظوں کو توڑ کر اپنے لبوں سے ادا کرنے کی کوشش کرنے لگے جب ایک زور کا دھسکا اٹھا اور ان کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ گیا۔ ڈاکٹر مبشر نے ضبط سے آنکھیں بند کر کر کھولیں اور ڈاکٹر برہان کو دیکھا۔ سوری ڈاکٹر، لیکن اب آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ وہ سوری کرتے کرسی سے اٹھ کر ٹیبل کے پاس گئے جہاں ساری ادویات اور انجیکشنز رکھے تھے۔ انہوں نے ایک انجیکشن اٹھایا اور اس میں دوا بھرنے لگے۔ نہیں بشر، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں سنا۔ وہ وہی کرتے رہے جس کا ارادہ وہ کر چکے تھے۔ I said sorry۔ آپ نے مجھے مجبور کیا ہے اس قدم کو اٹھانے کے لیے۔ سرد مہری سے بولتے انہوں نے وہ دوا ڈاکٹر برہان کے دودھیا بازو پر دکھتی نیلی ہری رگوں میں سے ایک رگ کو دباتے ان کے وجود میں اتار دی۔ وہ اتنی سخت میں بھی نہ تھے کہ ان کو روک سکتے،
لیکن وہ ضرور جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب آپ سو جائیں، میں یہی ہوں، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ واپس سے اپنی کرسی پر بیٹھ کر ان کو دیکھنے لگے۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا ان کو ڈاکٹر برہان کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ ان کے اخلاق نے صرف ان کا نہیں، ہاسپٹل میں تقریباً سب کا ہی دل جیت رکھا تھا۔ وہ ہر ایک سے نہایت محبت سے پیش آتے۔ You, you did not do it well۔ وہ دھیرے دھیرے نیم بے ہوشی کی حالت میں جا رہے تھے۔ انہوں نے آخری بار مبشر کو دیکھا، ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے دھندلانے سی لگی تھی، اور جلد ہی وہ نیند کی گہری وادیوں میں جا گرے۔ ڈاکٹر مبشر اس وقت کچن میں بچے کچے برتن استعمال کر کر اپنے اور ڈاکٹر برہان کے لیے ہلکا پھلکا سا کھانا بنانے لگے۔ کل سے انہوں نے کچھ بھی ایک بار چکھ کر تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ فرائی پین گیس پر رکھ کر اس میں ایگ ڈال کر ہاف فرائی کر ہی رہے تھے، جب اس کی شر شر کی آواز میں ان کو کسی کے بھاری بوٹوں کی ٹک ٹک سنائی دی۔ وہ فرائی پین چھوڑے متجسس سے ہوتے اس آواز کو غور سے سننے لگے، جب انہیں یقین سا آنے لگا کہ واقعی کوئی اس جانب آ رہا ہے۔ وہ یک دم سے ہاتھ میں بیلن اٹھا گئے۔ کون ہے؟ ان کی آواز میں خوف سا چھلکا تھا۔ کل کے بعد تو ہر آہٹ انہیں خوف زدہ کر رہی تھی۔ وہ ایسے ہی ڈرتے ہوئے قدم آگے بڑھاتے گئے۔ جب دروازہ کھولتے انہوں نے سیدھا بیلن آنے والے کے سر پر دے مارنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی مقابل نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک پنچ ان کے سینے پر دے مارتے بڑی مہارت سے وہ بیلن اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ڈاکٹر مبشر لڑکھڑا کر پیچھے جا گرے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر مبشر لڑکھڑا کر پیچھے جا گرے تھے۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا، جہاں پاشا بے کھڑا ہاتھ میں لیے بیلن کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بیلن اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس سے کون حملہ کرتا ہے؟ کہتے ہوئے اس نے اپنے پیچھے سے ریوالور نکالی، جسے دیکھتے ساتھ ہی ڈاکٹر مبشر کے منہ سے زبردست چیخ برآمد ہوئی۔ ان کو اپنا سانس تک سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسی چیزوں سے حملہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے اس نے اپنی ریوالور جیسے ہی ڈاکٹر مبشر کی جانب پھینکی، وہ کرنٹ کھا کر بے اختیار پیچھے ہٹ گئے اور ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگے۔ "Are you ڈاکٹر برہان ورک؟" اس نے آبرو اٹھا کر سنجیدگی سے پوچھا۔ مبشر تیزی سے سر نا میں ہلانے لگے۔ "تو پھر کون ہے؟" وہ یہاں وہاں متلاشی نگاہوں سے ان کو تلاش کرنے لگا۔ پلیز پلیز ان کو مت مارنا، پلیز، بہت مشکل سے ان کی جان بچی ہے،
میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ واقعی ان کے سامنے ہاتھ جوڑے برہان کے لیے ان کی زندگی کی بھیک مانگنے لگے تھے۔ بکواس بند۔ کہاں ہے وہ؟ پاشا کو ان کے گڑ گڑانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ قدم آگے بڑھاتا اس شخص کے پاس جا پہنچا جہاں اس کی نظر بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرتے ڈاکٹر برہان پر پڑی۔ وہ سر میں اٹھنے والی ٹیسوں پر ضبط سے آنکھیں میچتے اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے جب ان کا ہاتھ بے اختیار پھسلتے وہ گرنے ہی والے تھے کہ پاشا کے دونوں مضبوط ہاتھوں نے ان کو تھام کر سہارا دیا۔ ڈاکٹر برہان کی نگاہیں دھیرے دھیرے اس شخص کی جانب اٹھی۔ اسے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ سنبھل کر۔ اس کا لہجہ نہ تو سخت تھا نہ نرم۔ وہ ڈاکٹر برہان کو سیدھا بٹھاتے کھڑا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ ان کے سر میں اس وقت ہتھوڑے سے بجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ پانی؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں پانی کی آفر کی۔ نہیں، آپ کون؟ وہ اسے نہ سمجھی سے دیکھتے ہوئے بمشکل ہی پوچھ پائے تھے۔ ذیحال خان افندی۔ اس کے نام بتانے پر ڈاکٹر برہان پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ سانس جیسے رکنے سی لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے پیچھے سے ایک زوردار ضرب ذیحال کے سر پر آ لگی۔ لگنے والی چیز بھاری لوہے کی تھی جس سے ذیحال کو اپنے کان سن ہوئے محسوس ہوئے۔ ڈاکٹر برہان آنکھیں پھاڑے پیچھے کھڑے مبشر کو دیکھنے لگے۔ یہ کیا کیا؟ ذیحال بے سدھ ہوتے اپنا سر پکڑ کر دم سے ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کا سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ یہ آپ کو مارنے آئے ہیں؟ وہ ہاتھ میں لیمپ پکڑے خوف سے کانپ بھی رہے تھے۔ اتنی ہمت نہ جانے کیسے کر گئے۔ بیوقوف! ڈاکٹر برہان یکدم سے چلانے ہی لگے تھے کہ ان کے سر اور باقی زخموں میں چس چس سی ہوتی ان سے یہ حق بھی چھین گئی۔ مبشر لیمپ چھوڑ کر ان کی جانب بے ساختہ لپکے۔ ڈاکٹر، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فکر مند سے ہوتے ان کے پاس آنے ہی لگے تھے کہ ڈاکٹر برہان نے ایک ہاتھ کھڑا کرتے انہیں وہیں روک دیا اور شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ کر ذیحال کی جانب مڑے جو درد سے دہرا ہوئے خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھ سے پوچھ تو لیتے آپ، حد ہوتی ہے بے وقوفی کی بھی۔ انہوں نے مبشر کو ڈپٹتے ذیحال کا بازو تھام کر پیچھے کیا اور اس کے سر کو دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر برہان نے ہمت کرتے اس کے سر کے پچھلے حصوں میں سے مخصوص حصے پر دباؤ دیا جس سے درد فوری طور پر بڑھنے کے بجائے کم ہونے لگا، اور اتنا کم درد وہ جانور محسوس ہی نہیں کرتا تھا۔
اس نے اٹھتے ساتھ وحشی نگاہوں سے مبشر کو دیکھا۔ اور یو میڈ؟ وہ اٹھتے اس پر دھاڑنے لگا تھا کہ ڈاکٹر برہان نے اسے پکارا۔ ایم سو سوری، وہ ان کو پتہ نہیں چلا، میں معافی مانگتا ہوں ان کی طرف سے۔ ڈاکٹر برہان شرمندہ سے ہوتے اس سے معذرت کرنے لگے۔ پاشا نے آخری کرخت نگاہ مبشر پر ڈالی اور اپنے سر کو جھٹکنے لگا۔ جائیں آپ یہاں سے۔ مبشر کو باہر بھیجتے انہوں نے زحال کی جانب دیکھا۔ اس سے خوف تو انہیں خود بھی آ رہا تھا۔ اے ڈی نے اس کی بے رحمی کے جو قصے برہان کے گوش اتارے تھے ان کو سننے کے بعد اتنے خطرناک بندے کے سامنے بیٹھ پانا بھی نہایت مشکل لگ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے بمشکل پوچھا۔ زحال کچھ دیر خود کو نارمل کرتے سیدھا ہو بیٹھا۔ درد اب بھی تھا لیکن اس سے زیادہ بے چینی تھی۔ میری بہن کا کیس آپ سنبھال رہے تھے؟ نہایت سنجیدگی سے استفساریہ پوچھا۔ برہان دھیرے سے سر ہاں میں ہلانے لگے۔ میں نے کوشش کی ان کو بچانے کی، بٹ ریئلی سوری، میں کچھ نہیں کر سکا۔ وہ اس سے اسی بات پر خوف کھا رہے تھے کہ کہیں وہ اس میں ان کا قصور نہ سمجھ لیں۔ میری بہن سیف ہے، ہاسپٹل میں۔ زحال ان کی پریشانی اور خوف بھانپتے اپنے لہجے میں نرمی لے آیا۔ اس کے منہ سے یہ بات سنتے ڈاکٹر برہان کی سانسوں میں جیسے سانس سی آ گئی تھی۔ شکر الحمدللہ، وہ شکر ادا کرتے آنکھیں موند گئے۔ تب ہی زحال کا موبائل بیپ کرنے لگا۔ اس نے کال اٹھاتے جیسے ہی فون کان سے لگایا، مقابل کی خوشی سے لبریز آواز سنائی دی۔ بلیک شیڈو نے لوکا کے بندے کا کام تمام کر دیا۔ مقابل کی آواز اسپیکر تیز ہونے کے باعث ڈاکٹر برہان تک بھی بآسانی سنائی دے رہی تھی۔ یہ دو مافیا کے بندوں کے بیچ ہونے والی گفتگو تھی۔ گڈ، کہتے اس نے کال بند کر دی۔ اتنا ٹھنڈا ری ایکشن؟ ڈاکٹر برہان جھرجھری سی لیتے بمشکل تھوک نگلتے ہوئے سوچنے لگے۔ میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ میری بہن کو ہاسپٹل لانے والا کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ وہ پوری طرح سے ان کی جانب متوجہ ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس کے اسی سوال کا ہی تو وہ کب سے انتظار کر رہے تھے۔ وحاج، ان کے منہ سے یہ نام سنتے زحال کی گرے جھیل سی آنکھیں بے ساختہ پھیلنے لگیں۔ کمرے کی فضا میں سنسنی سی پھیل گئی۔ یہ نام ایسا تھا جسے لے کر وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ اس کا ذہن سیدھا وحاج خان پر ہی گیا تھا، اور ساتھ میں اس کا بھائی بھی تھا جو صرف ایک بار آیا تھا۔ اس کے بعد ہر بار صرف وحاج ہی آئے تھے۔ ڈاکٹر برہان نہایت سنجیدگی سے اسے بتانے لگے، جبکہ زحال ایسے شلساکت بیٹھا تھا جیسے کوئی پتھر کی مورت بنا سانس لیے۔ وحاج کا پورا نام؟
یہ سوال کرتے ہوئے اس کا دل کتنی بار بند ہوا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ کاش وہ کوئی اور وہاں لے، کاش اس کا دل چیخ کر دعائیں کرنے لگا۔ وہاج خانہ فندی، آپ کا کزن، اگر آج زحال بیڈ پر نہ بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہوتا تو شاید گر جاتا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیری سی چھانے لگی تھی۔ دل اب رک کر نہیں دھڑک رہا تھا، وہ بالکل ہی بند ہو چکا تھا۔ آپ کی بہن زرتشم ان کے بھائی کے نکاح میں ہے۔ یہ دوسرا بڑا جھٹکا زحال خان افندی کو لگا تھا۔ اس کے بدن نے بے اختیار ایک جھٹکا سا کھایا اور وہ پیچھے جا کھسکا۔ کندھے ڈھیلے پڑتے گئے۔ آج وہ زندہ تھا، وہ تو مردوں میں بھی شمار نہیں ہو رہا تھا۔ ساتوں آسمان ایک ساتھ اس کے اوپر آن گرے تھے۔ وجود ایک دم سے بے جان ہو گیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ برہان کو اس کی حالت بگڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مسٹر زحال، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ پریشان سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگے، جو یک ٹک ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ وہ کچھ بھی بولنے کی سخت میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر برہان نے اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا، لیکن زحال آج وہ بھی نہ تھام سکا۔ ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور آپ پیارا پیارا سا رسپانس کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔